الیکشن کمیشن آئینی اور خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا کام کسی کی طرف داری نہیں بلکہ آزاد شفاف انتخابات کرانا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کی پریس کانفرنس۔ کہا مظفر آباد ڈویژن میں ووٹر ٹرن آؤٹ 53% رہا۔ میرپور ڈویژن کے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 46.3% تھا۔ کوٹلہ کے 54 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کل ہوگی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں ہوگا۔ جموں کشمیر الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک آئینی خود مختار ادارہ ہے۔ اس کا کام کسی کی طرفداری یا کسی کو اقتدار میں لانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا کام ہے فری فیئر الیکشن جو ہے وہ کروانا، اور اس کے لیے ریاست کا کام ہے کہ وہ سیکیورٹی بھرپور طور پر فراہم کرے۔ تو جو الزام الیکشن کمیشن پر لگائے جاتے ہیں میں ان پر افسوسی کا اظہار کر سکتا ہوں۔ بطور ادارہ ہم نہ تو کوئی جواب دے سکتے ہیں، نہایت ہی پرامن اور شفاف الیکشن جو ہے وہ کرائیں، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے بھی اور پھر آپ کے بھی بہت مشکور ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک میں پارلیمانی جمہوری سسٹم اور آئین ہے، اس سسٹم نے ہی ملک کو متحد رکھا ہے۔ محسن نقوی نے جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ نہیں پائے اور بات کدھر کی کدھر چلی گئی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس سسٹم میں صرف عمل درآمد کی کمی ہے۔ نئے انتظامی یونٹ سے متعلق اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ڈیڈ لائن دی نہ کوئی بات کی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے ڈیڈ لائن دینے کی باتیں قصے اور کہانیاں ہیں۔ انتخابی نتائج سامنے آنے پر پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ پیپلز پارٹی صرف کابینہ میں شامل نہیں بلکہ باقی ہر طرح سے بھی حکومت میں شامل ہے۔ ایم کیو ایم کے دھڑوں میں تصادم کے بعد پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں کشیدگی وقتی طور پر کم ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال ہنگامی طور پر کراچی پہنچے، پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بند کمرہ اجلاس کیا اور کہا کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ اتوار کی شب ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز میں تصادم کے بعد پیر کو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ہنگامی طور پر اسلام آباد سے کراچی پہنچے۔ مصطفیٰ کمال نے انیس قائم خانی اور ارکان اسمبلی کے ہمراہ بہادر آباد مرکز کا دورہ کیا جہاں بند کمرہ اجلاس ہوا۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کل کی بات گزر گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا جو ٹھیک نہ ہو سکے۔ آزادی کا مہینہ ہے، سب کو جشن آزادی مبارک۔ دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایم کیو ایم کے متعدد عہدیداروں اور کارکنوں کو حراست میں لے لیا، جن میں سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس میں بری ہونے والے رحمان بھولا بھی شامل ہیں۔